سے پہلے ہم بات کر رہے تھے سیاسی مخالفت کی اور سیاسی دشمنی کی، اور سوال میں نے جوڑا تھا کھیلدار صاحب کے لیے. کھیلدار صاحب، جس طرح آپ بھی فرما رہے تھے کہ ہر ہفتے تماشا یہاں پہ لگتا ہے، تو سر عدالتی آرڈرز تو موجود ہے اپنی جگہ پہ، ملاقات آپ بھی مانتے کہ ہونی چاہیے. کوئی اس طرح کی گارنٹی دے دیجئے کہ تحریک انصاف یہ طریقہ کار اپنائے تو آپ یعنی حکومت جو ہے وہ رکاوٹ نہیں بنے گی اور ملاقات ہو جائے گی، تاکہ ہر ہفتے یہ تماشا ہمیں بھی نہ ڈسکس کرنا پڑے اور نہ ہی آپ کو سننا پڑے، نہ آپ کو یہ کہنا پڑے. دیکھیں، بات یہ ہے کہ جب یہ نیا وزیر اعلیٰ منتخب ہوا تھا آفریدی صاحب، وزیر اعظم نے ایک عرصی میں اس کو فون کیا تھا اور اس کو مبارکباد دی، کیونکہ وہ ایک آئینی طور پر منتخب وزیر اعلیٰ ہے، ایک صوبے کا وزیر اعلیٰ ہے، اور وفاق اور مرکز صوبہ جو ہے مل کر پاکستان اور صوبے کی ترقی اور تعمیر کے لیے یہاں جو دہشت گردی کے چیلنج ہم مل کے کام کر سکتے ہیں. یہ جذبہ ہے ہمارے وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کا. اور وزیر اعظم کے بات کو جس طرح آفریدی صاحب نے اس کو سوشل میڈیا پہ ٹرولنگ جس طرح کروائی، جس طرح میڈیا میں اس گفتگو کو بتایا گیا، تو میرے بات بتائیں کہ سیاسی لوگوں کے پاس پھر کیا راستہ بچتا ہے؟ وزیر اعظم شہباز شریف اسمبلی کے فلور پہ ان کو دعوت دیتے ہیں، بیرسٹر گوہر صاحب جو چیئرمین اس وقت ہے اس کو کہتے ہیں کہ بات چیت کرتے ہیں. اسپیکر صاحب بار بار ان کو کہتے ہیں کہ یہ بات پھر کہیں اور نکل جائے گی. میں چاہتا ہوں کہ ہم اس پہ ٹو دا پوائنٹ رہیں کہ ایک آپ سے گارنٹی ایک مل جائے اور آپ طریقہ کار بتا دیں کہ پاکستان تحریک انصاف کو یہ کرنا چاہیے، جن کے نام اس کے اندر موجود ہوں گے اور اس طریقے سے آئیں اور اس طرح ملاقات ہو جائے گی تاکہ معاملہ ہی حل ہو. دیکھیں، میں اپنی ذاتی رائے دے رہا ہوں، یہ میرا پرسنل اوپینین ہے جو میں سمجھ رہا ہوں. ایز اے پاکستانی میں نے ریڈ کر رہا ہوں، جب تک بانی پی ٹی آئی جو اس کا جس راستے پہ وہ نکل چکے ہیں اس راستے کو ترک نہیں کریں گے، سیاسی راستے پہ نہیں آئیں گے، تو میں سمجھتا ہوں اس کی سیاست بند گلی میں جا چکی ہے. انہوں نے خود اس کا انتخاب کیا ہے، نہ حکومت اس کی ذمہ وار ہے نہ ہماری خواہش ہے. ہم تو اس کو سیاسی مخالفت سمجھتے ہیں، سیاسی میدان میں کریں. سیاسی نیریٹو کی بات کر رہے ہیں نا، وہ تو سیاسی نیریٹو نواز شریف صاحب نے بھی بنایا، وہ تو ہر کسی کا حق ہے، وہ اس کی اپنی مرضی کس کس سائٹ پہ کھڑا ہوتا ہے. آپ کو یاد ہوگا مجھے کیوں نکالا سے شروع ہوا، معاملہ کہاں تک پہنچا. بہرحال یہ تو آپ منع نہیں کر سکتے نا کسی کو کہ اس کا جو سیاسی ایک نیریٹو ہے وہ اس کو بلڈ نہ کرے. مجھے بتائیں کہ اداروں کے خلاف، ادارے کے سربراہ کے خلاف جو پروپیگنڈا، جس قسم کے احتجاج کرنا، جو آرٹیکل چھپوانا، جو گفتگو کرنا، جو اپنے سوشل میڈیا پہ جو ٹرولنگ کرنا یا ان ملکوں کے ہاتھوں میں کھیلنا، ان سے فنڈنگ لینا جو پاکستان کی مخالف ہے، یہ سیاسی راستہ نہیں ہے. یہ کسی پاکستان کے اور سیاستدان نے نہیں کیا ہے بشمول ہماری لیڈرشپ. کبھی اس طرح کی کوئی باہر بیٹھ کر یا جیل میں بیٹھ کر یا کہیں ضرور سیاسی اگر اسٹیبلشمنٹ میں جس طرح میاں صاحب نے کہا تھا، ان کے 2 شخصیات کے نام لیے تھے اور ان کو صاحب کر کے پکارا تھا اور ان کی سیاسی، تب یہ میں سمجھتا ہوں یہ کیا باتیں کرتے تھے. تب کہتے تھے کہ آپ چیف آف آرمی اسٹاف کے خلاف کیسے بات کرتے ہیں، حالانکہ ان کے ادارے کے خلاف نہیں، ان کے سیاسی عمل پہ بات کی تھی. تو یہ جو رویہ ہے یہ جب تک ان کا رہے گا، میں سمجھتا ہوں ہماری ہے، یہ ادارے ہمارے حکومت اور ریاست ایک ہے، اور جو ملک کے خلاف بات ہوگی پھر ظاہر مشکلات ہوگی، کوئی قانون میں گنجائش نہیں ہے. نیازی صاحب آپ کی جانب آؤں گا. سر گفتگو آپ نے سن لی، لبے لبا بھی یہ کہ جو مرضی آپ کر لیں ملاقات تو نہیں ہونے والی، چاہے وہ آپ ہر منگل کو احتجاج کریں، ہر جمعرات کو آئیں یا ممبر اسمبلی یہاں پہ اکٹھے ہو لیں، ملاقات تو سر آپ کی نہیں ہونی. میں نے جو نتیجہ اخذ کیا ہے گفتگو سے، میں نے پہلے کہا کہ جب تک ملک کے اندر سٹیبلٹی نہیں آئے گی، کیسے آئے گی؟ یہ کہتے ہیں کہ جی ہمارے سے بیٹھ کے بات کرو، بات کے لیے کوئی ماحول بنایا جاتا ہے، لیکن یہ چاہتے ہیں کہ نہیں، ہمارا ڈنڈا جو ہے نا ان کے سر پہ کھڑا رہے اور یہ جو ہے اوبیڈینٹ طریقے کے ساتھ ہمیں جو ہے وہ آگے ہاتھ باندھ کے کھڑے. سیاست میں نہیں ہوتا، ایک گورنمنٹ ہوتی ہے، ایک اپوزیشن ہوتی ہے. یہ تو 9 فروری کی پیداوار ہے نا. 8 فروری کو تو ملک کی عوام نے، پاکستان کی عوام نے عمران خان کو اور پاکستان تحریک انصاف کو ووٹ دیا ہے. یہ تو پیداوار ہیں فارم 47 کی. اس کے باوجود ہم ان کے ساتھ بیٹھے، ہم اسمبلی میں گئے، جب بھی مذاکرات کی بات ہوئی ہم ان کے ساتھ بیٹھے. لیکن افسوسناک بات ہے کہ انہوں نے جمہوریت کو، ووٹ کو عزت دو کا نعرہ جو ہے نا وہ دفن کر کے
बस कोई और नारा अडॉप्ट कर लिया, हम क्या कह सकते हैं। दूसरा, जंदाल के साथ ये मुलाकातें करते रहे, आपको याद होगा तारीख के, और आंख उठा के देख लें मरी के अंदर या बाहर और कौन कौन जो है मज़ामीन छपवाता रहा है इंटरनेशनल सतह पे, वो भी पूरे मीडिया को मालूम है। हम तो नहीं क्या करते, हमारे लिए हम कहते हैं कि इदारे भी हमारे हैं, ये फौज भी हमारी है। ये असल में बेनिफिशरी ये लड़वा के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इदारों से लड़वा के और बेनिफिट ये ले रहे हैं। सर लड़वा वो रहे, लेकिन लड़ आप भी रहे हैं ना, लड़े ना आप, फिर आप लोग चुप कर दें। देखिए नहीं, बात सुने, हम नहीं लड़ रहे, ये जुल्म इतना कर रहे हैं हर बात को। जैसे अभी इन्होंने बात स्टार्ट की, सारा मलबा हम पे डाल दिया। देखें, हम एक पॉलिटिकल पार्टी है, कैथारसिस पे, डिबेट पे और पीस ऑफ माइंड के साथ हम चीजें करते हैं। हमारा हम कोई अल्लाह माफ करे कोई टेररिस्ट ग्रुप है, हम कोई मतलब ऐसा ग्रुप है जो एंटी स्टेट है, नॉट एट ऑल। हम जमहूरियत पसंद है, जमहूरियत के लिए काम करते हैं, जमहूरी एटीट्यूड है हमारा। हम एक सियासी कैथारसिस रखते हैं। बिल्कुल ठीक है सर, पॉइंट आपका आ गया। यानी आप कम से कम दोनों पार्टी मुत्तफिक तो है ना कि हालात जो है वो कूल डाउन होने चाहिए। और अभी गुफ्तगू के दौरान शौकत परादर साहब मुस्कुरा भी रहे थे, उनकी मुस्कुराहट की वजह भी पूछेंगे, लेकिन ब्रेक के जाने बढ़ना, ब्रेक से वापस आएंगे। स्टे विद अस।